میں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ 3 سال بعد پاسپورٹ ملا مجھے. سوال یہ ہے کہ ناجائز طور پہ 3 سال میں میرا پاسپورٹ رکھا کیوں گیا اپنے پاس. اسی طرح پیناما کیس میں میری بریت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. لیکن آپ جانتے ہیں نا 2018 سے لے کر 2022، بلکہ یہ پیناما کا جو مقدمہ ہے یہ تو 2016 کے آخر میں بنا تھا. 6 سال میں اس جھوٹے مقدمے کو بھگتتی رہی. 6 سال میرے والد نے اس جھوٹے مقدمے کو بھگتا. 150 سے زائد پیشیاں ہم نے بھگتی. سوال یہ نہیں ہے کہ 6 سال بعد مجھے انصاف مل گیا اور میں بریت میری کیسے ہو گئی. سوال یہ ہے کہ 6 سال کیوں ایک جھوٹا مقدمہ چلا، اس کو چلنے دیا گیا. اور سب اس سے پہلے ایک اور سوال آتا ہے کہ وہ 6 سال پہلے وہ جھوٹا مقدمہ بنایا ہی کیوں گیا. تو آج قوم کے سامنے جواب ہے، مجھے ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو انکشافات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں. میری وہ ایپلیکیشن جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بیانات کی روشنی میں نے دائر کی تھی، 2 سال کی محنت جس میں کہا گیا تھا، وہ آج بھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پڑی ہے. تو وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ جو ہوا ہے، جو فاؤل پلے ہوا ہے، جس طریقے سے یہ مقدمات بنائے گئے، کیونکہ عمران خان کے پولیٹیکل جو ایک وردی پولیٹیکل اپوننٹ تھا، طاقتور فارمیڈیبل پولیٹیکل اپوننٹ تھا، اس کو میدان سے اٹھا کر باہر کیے بغیر عمران خان الیکشنز نہیں جیت سکتا تھا. تو یہ سارا کھیل رچایا گیا. بہرحال یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اگر وہ پیناما کا مقدمہ نہیں رہا اور اگر یہ جو جھوٹا پاسپورٹ جس میں میرا رکھا ہوا تھا وہ مقدمہ نہیں رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک دن قوم کے سامنے پوری حقیقت آ کر رہے گی. کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اب ان ثبوتوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، ان بیانات کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اور میرا پیناما کا جو میرا کیس تھا، لوگ کہتے تھے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور یہ، اس پہ تو میرے پہ مقدمہ بنا ہی نہیں تھا. یہ بھی قوم نہیں جانتی. وہ جھوٹ بول بول کے، وہ جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ والی ٹی شرٹس پہن کے، کیلیبری کوئین کہہ کے انہوں نے ایک ایسی بات گھڑی جس کا جو یہ انہوں نے کیس میں رکھا ہی نہیں. کیس میں میرے اوپر جو کیس بنایا جس میں مجھے سزا ہوئی وہ ابیٹمنٹ میں تھی، اور وہ کہ جو کرائم ہوا ہے اس کی ابیٹمنٹ میں اور ایڈ کرنے کے لیے مجھے ایڈر اور ابیٹر کہا گیا اور اس پر مجھے سزا ہوئی. کیلیبری پر نہیں ہوئی، ٹرسٹ ڈیڈ پر نہیں ہوئی. ٹرسٹ ڈیڈ تو اٹھا کر عدالت نے پھینک دی باہر. انہوں نے کہا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ ایک بہن اور بھائی کے درمیان ہے، اس میں کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے. بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز ہیں یہ، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش میں 6 سال گزر گئے. ایک کاغذ کا ٹکڑا یہ نہیں پیش کر سکے عدالت میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ ہے کاغذ کا ٹکڑا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب ان پراپرٹیز کے مالک ہیں. اور وہ جو میرے دادا کا کاروبار تھا 1930 سے چلتا ہوا، اس کو یہ کنوینئنٹلی مائنس کر گئے. میرے والد نے تو کبھی کاروبار کیا ہی نہیں. وہ میرے دادا کی کھڑی کی ہوئی امپائر تھی جس کو کنوینئنٹلی اس پہ آنکھیں بند کر لی. وہ دادا سے اگر پوتوں کو ملا یا پوتیوں کو ملا یا ان کی فیملی کو ملا تو وہ تو بات کنوینئنٹلی کھا گئے. ججز میرے سامنے یہ بات بار بار نیب سے کہتے رہے کہ کوئی ثبوت ہے تو دے دیں، کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیں جو یہ ثابت کرتا ہو کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف کی ہیں اور مریم نے ایڈ اور ابیٹ کیا ان کو. کبھی جب وہ سوال پوچھتے تھے کبھی نیب کو کرونا ہو جاتا تھا، کبھی نیب کو ڈینگی ہو جاتا تھا، کبھی نیب کا وکیل بدل جاتا تھا. اور پھر میں نے جب یہ بریت ہو گئی تو میں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ کہتے سنا کہ کیونکہ اب نیب جو ہے اس حکومت کے تابع ہے تو جو پروسیکیوٹر لگایا گیا اس نے مقدمہ نہیں لڑا. تو یہ میں قوم کے لیے بتا دوں، ان کی انفارمیشن کے لیے، ان کے نالج کے لیے، کہ میرے مقدمے میں آخر تک وہی 2 وکلاء، وہی 2 پروسیکیوٹرز رہے جن نے میرا مقدمہ بنایا تھا. جس دن میری بریت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اسی دن وہ سردار مظفر عباسی صاحب وہی پروسیکیوٹر آرگیو کر رہے تھے جنہوں نے جج بشیر کی عدالت میں 8 مہینے میرا مقدمہ لڑا میرے خلاف. اور ایک اور بات میں آج کلیریفائی کر دوں، میں نے اپنے وکیل کو یہ ہدایات دی تھی
کہ مجھے نیب کی نئی امینڈمنٹس کا فائدہ نہیں اٹھانا، تو یہ میں پوری قوم کو آج یہ بتا دینا چاہتی ہوں. اس پہ ڈیٹیل پریسر میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں ڈیٹیل فیصلہ آنے کے بعد پاناما کا اس کے اوپر میں پریسر کروں گی. ابھی میں نہیں کروں گی. پھر میں بتاؤں گی کہ اس کیس میں کیا کیا ہوا اور کس طرح سے فاؤل پلے ہوا، کس طرح سے سازش ہوئی. سارے کیس کے ایک ایک حقائق جن پر میں نے آج تک بات نہیں کی اور چپ کا روزہ رکھا، وہ میں قوم کے سامنے لے کر آؤں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جو امینڈڈ لا ہے نیب کا، جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں، نہ میں نے وہ اویل کی ہیں، نہ اس کے تحت مجھے ریلیف ملا ہے. مجھے نیب کے پرانے قانون کے تحت میرٹ پہ ریلیف ملا ہے کیونکہ میرے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا، سزا بھی ہوئی تھی، اور اس جھوٹے کیس میں میں نے سزا بھگتی 4 مہینے. جب اڈیالہ میں جب میری والدہ وہاں بیمار تھی اور میں اپنے والد کے ساتھ آئی تھی. اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت کہ آپ اس کو NRO کہیں. NRO یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ جس کی آج سرے بازار جو رسوا ہو گیا، سرے بازار جس کی حقیقت آج قوم کے سامنے آ گئی، آپ کی اتنی ہمت کے بجائے اس پر آپ معافی مانگے جا کر کہ میں نے ایک خاتون سے زیادتی کی، میں نے نواز شریف صاحب سے زیادتی کی، یا بھلے آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ معافی مانگے تو آپ جائے نماز بچھائیں بنی گالا میں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں بے گناہوں کے ساتھ میں نے سازش کی، ان کو سزا دلوائی صرف اس لیے کہ مجھے ملک کا وزیر اعظم بننا تھا. کیونکہ اگر وہ میدان میں رہتے تو میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. NRO اس کو کہتے ہیں کہ ماں وہاں مر رہی ہو اور باپ اور بیٹی ہاتھ پکڑ کر آ کر ایک جھوٹے مقدمے میں جس کی ہر طرف سے گواہی آ رہی تھی، تب بھی آ رہی تھی. کس کو یاد نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ایک صحافی نے جو نیب عدالت سے وہ یوں منہ چھپا کر ایک صاحب نکل رہے تھے جن دنوں ہمارا مقدمہ چل رہا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ شوکت عزیز صاحب کی گواہی کس کو یاد نہیں ہے؟ ارشد ملک کی گواہی کس کو یاد نہیں ہے؟ تو کبھی معافی مانگی گئی اور اس کے اوپر سے آپ کی اتنی جرت کہ آپ اس کو NRO کہیں. NRO یہ ہوتا ہے. NRO یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی کے ثبوت کے بعد ثبوت آئیں، ارشد ملک کی ویڈیو آ جائے، ثبوت میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے سزا دی گئی، اور وہ آج تک باہر بیٹھے. یہ NRO ہوتا ہے. NRO یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا نام ہے جو نیب کے پچھلے سربراہ تھے، جسٹس جاوید اقبال، آپ ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کریں اور ان سے اپنے مخالفین کے خلاف فیصلے لیں. کیا NRO اس کو کہتے ہیں؟ NRO اس کو کہتے ہیں کہ مریم نواز پہ کوئی کیس نہ بنتا ہو اور وہ جلسے اور جلوس کر رہی ہو اور آپ ڈر جائیں، آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں اور آپ اس کو بغیر کسی کیس کے اٹھا کر اس اندر کر دیں، نیب میں ڈال دیں، حبس بے جا میں رکھیں. کیا NRO اس کو کہتے ہیں؟ اور وہاں سے آپ اٹھا کے اس کو کوٹ لکھپت کے ڈیتھ سیل میں پھینک دیں جہاں پر ایک چارپائی رکھی ہو اور باتھ روم اور کمرے میں دیوار نہ ہو. NRO اس کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈار صاحب NRO کے بعد آئے. میں تو یہ سوال پوچھتی ہوں کہ واپس آنا تو تھا نا، ظلم نے ایک دن مٹنا تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا.